السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ موت ایک حقیقت ہے، وہ ایک ایسا سچ ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ہم نے اپنے بہت سے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں کو اپنے سامنے دم توڑتے دیکھا ہے، اپنے پیاروں کی موت کی خبر دوسروں کو دی ہے اور ان کی موت کے بعد کفن دفن میں شرکت کی ہے۔ آخرکار جب ہم وہاں سے واپس آئے تو ہمارے ذہن میں کیا تھا؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ حقیقت یاد ہے کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی دن آنے والا ہے؟ ہاں، ہمیں یاد تو ہے، لیکن چند لمحوں کے بعد اس کو بھلا کر اپنے کام میں مگن ہو جاتے ہیں جب تک کہ ہم موت کی اگلی خبر نہ سن لیں۔ یہی انسانی رویہ ہے۔ ہم واپسی کے سفر پر ہیں، اور یہ واپسی کا سفر اسی دن شروع ہو گیا تھا جس دن ہماری پیدائش ہوئی تھی۔ پیدائش اور موت کے درمیان کا وقت یہی ہماری زندگی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک واقعہ ابن عساکر الحسن کی تحریر کردہ تاریخی کتاب تاریخ دمشق میں نقل ہے۔ عزرائیل نے حضرت نوح سے پوچھا، زمین والی زندگی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا، دنیا کی زندگی ایک گھر کی طرح ہے جس کے دو دروازے ہیں۔ ہم ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور دوسرے دروازے سے باہر نکلتے ہیں۔ ہمیں قرآن میں بہت سی آیات اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ملتے ہیں جو اس وقتی زندگی کا تجزیہ کرتی ہے۔ اگرچہ ہمیں زمین پر بہت کم وقت کے لیے رہنا ہے، قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دائمی کامیابی کے بارے میں سکھاتے ہیں جو ہم اس محدود وقت کو درست طریقے سے استعمال کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ ذمہ داریوں کو بھول کر یا ذاتی اور سماجی ذمہ داریوں سے بھاگ کر تنہائی اختیار کرنا کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ ہمیں مادی املاک کو ترک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جن کی خدا نے اجازت دی ہے۔ اس کے بجائے ہمیں ہر موقع، نعمت اور وسائل کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو نیکی کا حکم دینے اور برائی کو روکنے والوں میں سے بنانا چاہیے۔ ہمیں ان ذمہ داریوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو ہمیں اس دنیا میں نبھانی ہے۔ اس کے لیے ہمیشہ سرگرم رہنا چاہیے۔ اس کے ذریعے ہم ابدی کامیابی اور ابدی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر تلاش کرو اور دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھلاؤ، اور احسان کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔